بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انفو ٹی وی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بہت مشہور تاریخی کردار ارطغرل کے بارے میں چند حیرت انگیز اور دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ ارطغرل غازی کے نام سے اب تک واقف ہو چکے ہوں گے اور اس پر بننے والا ڈرامہ بھی شہرت کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے، لیکن اس کہانی کو کردار میں ڈالنے کے لیے ڈرامے کے اندر بہت سی چیزیں اپنی طرف سے شامل کی گئی ہیں۔ آج ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے جن کا حقیقت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ارطغرل غازی کی تاریخ پیدائش حتمی نہیں ہے، تاہم مورخین کی اکثریت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ ارطغرل غازی 1188 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ارطغرل کا پورا نام ارطغرل بن سلیمان شاہ تھا۔ یہاں پہ ایک دلچسپ حقیقت سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ در حقیقت ارطغرل غازی ترک باشندہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کا ترکی سے کوئی تعلق تھا، بلکہ ارطغرل وسط ایشیا کے ملک میں پیدا ہوا۔ اس وقت وسط ایشیا میں اوغوز خان کی نسل سے نکلنے والے 12 قبائل موجود تھے اور ارطغرل انہی میں سے ایک قبیلے کائی قبیلے کے اندر پیدا ہوا۔ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب حالات خراب ہوئے تو ارطغرل اپنے قبیلے کے 420 گھرانوں کے ساتھ لے کر اناطولیہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ جب ارطغرل اپنے قبیلے والوں کے ساتھ ترکی پہنچا تو یہاں اسے 2 لشکر جنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ارطغرل ان دونوں لشکروں سے آگاہ نہیں تھا اور نہیں جانتا کہ کون کس کے ساتھ لڑ رہا ہے، تاہم جب اس نے دیکھا کہ ایک فریق ہار رہا ہے تو اس نے ہارنے والے فریق کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور اچانک سے ہارنے والا فریق فاتح بن کر ابھرا۔ بعد میں ارطغرل کو معلوم ہوا کہ یہ فریق سلطان علاء الدین کیقوباد کی فوج تھی۔ اس کارنامے سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین کیقوباد نے ارطغرل کو سوغت اور اس کے گرد و نواح کے علاقے عطیہ کر دیے اور اس چیز پر مہر لگا دی کہ آنے والی نسلیں بھی ان علاقوں کی مالک رہیں گی۔ ارطغرل کی والدہ کا نام ہائمہ خاتون جبکہ اس کی بیوی کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل ایک صلح جو اور انصاف پسند قسم کا حکمران تھا، مگر کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حلیمہ خاتون کے ساتھ ارطغرل کی محبت کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ یہاں پہ ایک اور دلچسپ حقائق سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ڈرامے کے سیزن 4 کے اندر دکھایا گیا ہے کہ جب عثمان کی پیدائش ہوئی تو حلیمہ خاتون بہت نوجوان تھی، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ جب عثمان کی پیدائش ہوئی تو حلیمہ خاتون کی عمر 67 برس، جی ہاں 67 ایئرز تھی، اور وفات کے بعد حلیمہ خاتون کی تدفین بھی سوغت کے اندر کی گئی۔ ترکی کے لوگ آج بھی ارطغرل غازی کو بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ 600 سالہ خانہ بدوشی کو ترک کر کے باقاعدہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والا ارطغرل پہلا شخص تھا، اور وہ عظیم سلطنت عثمانیہ، جی ہاں وہ سلطنت عثمانیہ جس نے 600 سال تک دنیا کی اکثریت براعظموں پر حکمرانی کی، اس پر پہلا فاتح عثمان بھی ارطغرل غازی کا ہی بیٹا تھا۔ عثمان ارطغرل کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جبکہ اس کے باقی 2 بیٹوں کے نام گندوز اور ساوچی تھے۔ ارطغرل کی تاریخ کو کھنگالتے ہوئے جو ایک نام ہمارے سامنے بار بار آتا ہے وہ ارطغرل کے جگری دوست اور اس کی فوج کے پہلے سپہ سالار ترگت الپ کا تھا۔ جی ہاں، ترگت الپ وہ پہلا بہادر تھا جس نے 125 سال تک ارطغرل کا ساتھ دیا اور اس کی وفات کے بعد بھی عثمان کا ساتھ دیتا رہا۔ ارطغرل کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب بھی اس پر مشکل وقت آیا ترگت الپ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ترگت الپ کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنی جنگ تلوار کی بجائے کلہارے سے لڑتے تھے اور ان کا وہ تاریخی کلہارا آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے۔ ارطغرل کی وفات 1288 عیسوی میں ہوئی اور ان کا مقبرہ سوغت کے اندر ہی ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مقبرے کی بار بار تعمیر کی وجہ سے شاید ارطغرل غازی کی اصل جائے تدفین معلوم نہیں، تاہم ارطغرل کا موجودہ مقبرہ 19ویں صدی میں سلطان عبدالحمید دوم نے تعمیر کروایا۔ در حقیقت ارطغرل غازی تاریخ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہے جس کی عزت اور تحریم صرف ترکی کے لوگ ہی نہیں بلکہ تمام امت اسلامیہ کرتی ہے۔ ارطغرل غازی کے نام پر ایک مسجد ترکمانستان کے شہر اشکاباد میں بھی قائم کی گئی ہے، جس کی تکمیل 1998 میں ہوئی۔ یہاں ناظرین ہم آپ کو ڈرامے کے متعلق بھی چند دلچسپ حقائق سے آگاہ کرتے چلیں۔ ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران تمام کرداروں کو کم سے کم 3 ماہ کی گھڑ سواری کی بنیادی تربیت دی گئی۔ ارطغرل کا کردار ادا کرنے والے اینگن ایلٹن ڈوزیتان کا کہنا ہے کہ اس کردار کے بارے میں حقائق صرف 7 صفحات پر مشتمل تھے اور تاریخ اس سے زیادہ اس بارے میں مکمل خاموش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی کا یہ سب سے مشکل کردار تھا، لیکن اس پہ ملنے والی شہرت پہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران گھوڑوں، کبوتروں، بکریوں اور دوسرے پرندوں کی اس قدر وسیع تعداد استعمال کی گئی کہ شوٹنگ کے دوران شوٹنگ کی جگہ پہ ان کے لیے باقاعدہ چڑیا گھر قائم کرنا پڑا اور اس کے لیے ایک ویٹرنری ڈاکٹر کا بھی انتظام کرنا پڑا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اسے شیئر کیجیے
اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے. شکریہ.